اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے مسائل، قسط اول، از رحمت اللہ بندیشہ، مبلغ سلسلہ و استاذ جامعہ احمدیہ جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 26 جون 2023۔ نماز عید سے پہلے نوافل کی ادائیگی منع ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن بعد میں اگر وقت ممنوعہ شروع نہ ہوا ہو تو گھر جا کر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہر مذہب و قوم میں مذہبی اور تمدنی تہوار منانے کے طریق جدا جدا ہیں۔ اسلام نے بھی اس فطرتی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن اس کی اصلاح کر دی۔ اسلام میں خوشیاں منانے کے طریق دوسرے مذاہب سے کئی پہلو سے مختلف ہیں۔ ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ اسلام کے تہوار یعنی عیدین وغیرہ کی حکمت دیگر ایسی تقریبات سے مختلف ہے۔ مثلا عید الفطر رمضان کی مشقت کے بعد آتی ہے، اور عید الاضحیٰ کا پس منظر قربانیوں سے منسلک ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 دن کھیل کود کے لیے منایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں بھی ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے 2 دن عطا فرمائے ہیں جو ان سے بہتر ہیں، ایک عید الاضحیٰ، دوسرا عید الفطر۔ سنن ابی داؤد۔ سوال: آج کل دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، کیا عیدین کے لیے کوئی ایسا نظام ممکن ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جانے پر دوسرے تمام ممالک میں بھی عیدین اور دوسرے اسلامی تہوار منائے جائیں؟ جواب: ہر علاقے میں مقدس اسلامی ایام کا آغاز اور اختتام اس علاقے کے افق کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک باب کا عنوان ہی یہ ہے کہ انا لکل بلد رؤیتہم وانہم اذا رأوا الہلال ببلد لا یثبت حکمہ لما بعد عنہ۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ ہر علاقے کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے، اور یہ کہ جب لوگ کسی علاقے میں نیا چاند دیکھ لیں تو اس کا حکم جو ان سے دور ہے ان پر نافذ نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت قریب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے انہیں امیر معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام آیا اور ان کا کام مکمل کیا۔ میں شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا۔ میں نے چاند جمعہ کے دن دیکھا، پھر مہینہ کے آخر میں مدینہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حال احوال پوچھا، پھر نئے چاند کا ذکر کیا اور کہا کہ تم نے نیا چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا کہ ہم نے اسے جمعہ کی رات دیکھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم نے خود اسے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا، اور امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ہم نے اسے ہفتہ کی رات دیکھا۔ ہم روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 پورے کر لیں یا ہم اسے یعنی چاند کو دیکھ لیں۔ میں نے کہا، کیا آپ کے لیے امیر معاویہ کی رویت اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ چونکہ زمین گول رہی ہے، اس لیے چاند مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایک جگہ دن ہے تو دوسری جگہ رات ہے یا عصر کا وقت ہے۔ اسی طرح بعض علاقے ایسے ہیں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ پس افق مختلف ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ سب ممالک کے لوگ ایک ہی وقت میں چاند دیکھنے پر قادر ہو سکیں۔ اس لیے ایسا نظام ناممکن ہے کہ ایک ملک میں چاند نظر آ جانے پر تمام ممالک کے لوگ ایک ہی دن رمضان و عیدین وغیرہ اسلامی تہوار منائیں۔ عید الاضحیٰ کی تکبیرات کب سے کب تک؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، البقرہ آیت نمبر 204، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔
ان ایام معدودات کی تشریح میں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں الایام المعدودات و ایام التشریق، بخاری کتاب العیدین، یعنی اس آیت میں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق سے مراد ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ تشریق کے معنی گوشت کے ٹکڑے کر کے دھوپ میں خشک کرنے کے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 ایام کو اس لیے ایام تشریق کہا جاتا ہے کیونکہ ان ایام میں لوگ قربانیوں کا گوشت خشک کیا کرتے تھے تاکہ بعد میں استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک تمام فرض نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت عمار سے روایت ہے کہ ان النبی کانا یکبر من یوم عرفۃ صلاۃ الغداۃ ویقطعها صلاۃ العصر آخر ایام التشریق، المستدرک للحاکم۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ ان جابر بن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی صلاۃ الفجر یوم عرفۃ الی صلاۃ العصر من آخر ایام تشریق حین یسلم من المکتوبات، دارقطنی کتاب العیدین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے آخری ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت قرآنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، البقرہ آیت 204، یعنی اور اللہ کو بہت یاد کرو خصوصاً ان گنتی کے چند دنوں میں، کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس آیت میں جن مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے وہ ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ یا ایام مینا میں، جو 10ویں تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 کو ختم ہو جاتے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 448۔ حضور نے فرمایا ہم عید کی نماز میں جو بہت سی تکبیریں کرتے ہیں بلکہ ایام تشریق میں برابر تکبیر بلند کرتے رہتے ہیں تو گویا ابراہیم کی قربانی کے لیے اپنے جذبات استحسان کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ خطبات محمود جلد 2 صفحہ نمبر 204۔ نیز فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ان دنوں میں تیسرے دن تک تکبیر و تحمید کیا کرتے تھے اور اس کے مختلف کلمات ہیں۔ اصل غرض تکبیر و تحمید ہے، خواہ کسی طرح ہو، اور اس کے متعلق دستور تھا کہ جب مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں تو تکبیر کہتی تھیں، مسلمان جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو تکبیر کہتے، اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہتے، کام میں لگتے تو تکبیر کہتے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ رائج ہے کہ محض نماز کے بعد کہتے ہیں، اس خاص صورت میں کوئی ثابت نہیں اور یہ غلط طریق رائج ہو گیا۔ باقی یہ کہ تکبیر کس طرح ہو یہ بات انسان کی اپنی حالت پر منحصر ہے، جس کا دل زور سے تکبیر کہنے کو چاہے وہ زور سے کہے، جس کا آہستہ وہ آہستہ، مگر آواز نکلنی چاہیے۔ الفضل 17 اگست 1922۔ حضرت قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل رضی اللہ عنہ نے سنت احمدیہ کے نام سے 1910 میں ایک کتاب لکھی جس کی بابت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کتاب کو پڑھا، کتاب ہر ایک پہلو میں مجھے پسند ہے۔ سنت احمدیہ صفحہ نمبر 84۔ اس میں وہ لکھتے ہیں عید الاضحیٰ میں 9ویں حج کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک 23 نمازوں میں بعد فرض پڑھنے کے بھی تکبیریں آتی ہیں جو سنت ہیں۔ سنت احمدیہ صفحہ نمبر 54۔ مجلس افتاء کی رائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کے معمول سے 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے
13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات ثابت ہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، مفتیان سلسلہ احمدیہ اور جماعتی لٹریچر بھی اس امر کا مصدق ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے مورخہ 4/7/2001 کو مجلس افتاء کی سفارش کو منظور فرمایا اور اپنے دستخط ثبت فرمائے بحوالہ الفضل آن لائن لندن ایڈیشن 17 جولائی 2021۔ عیدین کی تکبیرات کی حکمت۔ ایک بچی نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی سے سوال کیا کہ نماز عیدین کی تکبیرات کی کیا حکمت ہوتی ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے ہم نے کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو، اس لیے تکبیرات میں بھی اللہ اکبر بڑی کثرت سے کہتے ہیں۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں 7 دفعہ اور دوسری رکعت میں 5 دفعہ زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ کلاس واقفات 9 اکتوبر 2015۔ عیدین کی صبح کب کھانا سنت ہے؟ عبداللہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کے لیے کچھ کھائے بغیر نہ جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے۔ ترمذی کتاب العیدین۔ عیدگاہ میں مختلف راستوں سے آنا اور جانا۔ محمد بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جایا کرتے تھے اور جس راستے سے تشریف لے جاتے اس سے مختلف راستے سے واپس لوٹتے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ۔ نماز عید سے پہلے اور بعد میں نفل نہیں پڑھے جاتے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فصلی رکعتین لم یصلی قبل ولا بعد ثم اتى النساء فامرهن بالصدقہ فجعلت المرأة تصدق بخرسها وسخابها۔ بخاری کتاب اللباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور ان سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہ پڑھی، پھر عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں صدقہ کرنے کی نصیحت فرمائی تو عورتیں اپنے کانوں اور گلے کے زیور صدقہ میں دینے لگیں۔ عیدین کے مواقع پر بعض لوگ مساجد میں آ کر عید سے پہلے یا بعد میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، جواب: نماز عید سے پہلے نوافل کی ادائیگی منع ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن بعد میں اگر وقت ممنوعہ شروع نہ ہوا ہو تو گھر جا کر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جنرل سیکرٹری صاحب کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو لوگ عید والے دن نماز عید سے قبل مساجد میں آ کر نوافل ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں انہیں اس کی ممانعت کی بابت توجہ دلانے کے لیے نماز عید سے قبل مساجد میں باقاعدہ اعلان کروایا کریں۔ الفضل انٹرنیشنل 18 دسمبر 2020، زیر عنوان بنیادی مسائل کے جوابات نمبر 4۔ نماز عید کس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز عید کا وقت سورج کے نیزہ برابر بلند ہونے سے لے کر زوال سے قبل تک رہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی عمرو بن حزم وهو بنجران اجل الاضحى واخر الفطر وذکر الناس السنن الکبریٰ للبہقی۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا جو کہ نجران میں تھے، عید الاضحیٰ جلدی پڑھا کرو اور عید الفطر قدر تاخیر سے ادا کیا کرو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ اتفق الفقہاء علی ان وقت صلاۃ العید هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح اور رمحین
اے بعد حوالے نصف ساعہ من الطلوع الى قبیل الزوال اے قبل دخول وقت ظہر۔ الفقہ الاسلامی، یعنی فقہا کا اتفاق ہے کہ نماز عید کا وقت سورج کے 1 یا 2 نیزے بلند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی طلوع کے تقریباً نصف گھنٹے کے بعد، اور یہ زوال سے کچھ پہلے تک، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ عیدین کی نماز پڑھتے وقت پہلی اور دوسری رکعت میں کتنی تکبیرات کہی جاتی ہیں؟ جواب: نماز عید کی تکبیرات کی تعداد اور کیفیت کے متعلق فقہائے امت میں اختلاف ہے۔ بعض ہر رکعت میں 3 زائد تکبیرات کہنے کے قائل ہیں، اور بعض پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات کہنے کے قائل ہیں۔ عید کی تکبیروں کے بارے میں جماعت احمدیہ کا مسلک فقہ احمدیہ میں یوں درج ہے: نماز عید کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور تعوذ سے پہلے امام 7 تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ آواز سے یہ تکبیرات کہیں۔ امام اور مقتدی دونوں تکبیرات کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور کھلے چھوڑ دیں۔ تکبیرات کے بعد امام اعوذ اور بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا کوئی حصہ بالجہر پڑھ کر پہلی رکعت مکمل کرے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی 5 تکبیریں پہلی تکبیر کی طرح کہے، اور پھر یہ رکعت مکمل ہونے پر تشہد، درود شریف اور مسنون دعاؤں کے بعد سلام پھیرے۔ فقہ احمدیہ حصہ عبادہ صفحہ نمبر 179۔ تکبیرات کی بابت جماعت احمدیہ کا مسلک درج ذیل احادیث کی بنا پر ہے: حدثنا کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراء وفی الآخرۃ 5 قبل القراء۔ ترمذی کتاب العیدین۔ کثیر ابن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرأت سے قبل 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں قرأت سے قبل 5 تکبیرات کہیں۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص قال قال النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ والقراء بعدہما کلتیہما۔ ابو داؤد کتاب تفریح ابواب الجمعہ باب التکبیر فی العیدین۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں اور دوسری میں 5، اور دونوں رکعات میں تکبیرات کے بعد قرات ہے۔ ان عمرو ابن شعیب ابن ان ابیہ ان جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرہ 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 6688۔ عمرو ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں 12 تکبیرات کہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں۔ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ شہدت الاضحیٰ والفطر مع ابی ہریرہ فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراء وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراء۔ موطا امام مالک کتاب العیدین۔ میں نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ابو ہریرہ کے ساتھ ادا کی۔ ابو ہریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے قبل 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے قبل 5 تکبیرات کہیں۔ 1 جنوری 1903 کو قادیان میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں عید حضرت حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ادا کی۔ اس نماز کے متعلق اخبار البدر میں درج ذیل رپورٹ شائع ہوئی: 11 بجے کے قریب خدا کا برگزیدہ جری اللہ فی حلل الانبیاء سادے لباس میں ایک چوغا زیب تن کیے ہوئے مسجد اقصی میں تشریف لایا۔ جس قدر احباب تھے انہوں نے دوڑ دوڑ کر حضرت اقدس کی دست بوسی کی اور عید کی مبارکباد دی۔ اتنے میں حکیم نور الدین صاحب تشریف لائے اور آپ نے نماز عید کی پڑھائی اور ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ سے پیشتر 7
اور 5 تکبیریں کہیں، اور ہر تکبیر کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے گوش مبارک تک حسب دستور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ بدر نمبر 11 جلد 1 9 جنوری 1903 صفحہ نمبر 85۔ حضرت قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل رضی اللہ عنہ نے سنت احمدیہ میں لکھا ہے، اور چاہیے کہ دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے تکبیریں اللہ اکبر کہے، پہلی میں سوائے تکبیر تحریمہ 7 بار، اور دوسری رکوع میں سوائے تکبیر سجدہ سے اٹھنے کے 5 بار۔ ہر تکبیر میں بالاتفاق رفع یدین کرے اور ہاتھ لٹکائے رکھے۔ عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الآخر والقراءۃ بعدہما کلتیہما۔ ابو داؤد سنت احمدیہ صفحہ نمبر 55۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فقہ احمدیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کہے اور 5 دوسری رکعت میں قرات سے پہلے۔ ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، پھر قرات فاتحہ اور سورت چاہیے، اور یہ قرات بلند آواز سے پڑھی جائے۔ فقہ احمدیہ صفحہ نمبر 59۔ نماز عید کی ادائیگی کے دوران اگر کچھ بھول ہو جائے تو ایک دوست نے عیدین کی نماز کے واجب ہونے نیز عید کی نماز میں امام کے کسی رکعت میں تکبیرات بھول جانے اور اس کے تدارک میں سجدہ سہو کرنے کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں رہنمائی فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا، جواب: عیدین کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر جن پر ان کے خاص ایام ہونے کی وجہ سے نماز فرض نہیں، انہیں بھی عیدگاہ میں آ کر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے کا پابند فرمایا ہے۔ اور جہاں تک امام کے تکبیرات بھول جانے کا سوال ہے تو ایسی صورت میں مقتدی اسے یاد کروا دے، لیکن مقتدیوں کے یاد کروانے کے باوجود اگر امام کچھ تکبیرات نہ کہہ سکے تو مقتدی امام کی ہی اتباع کرتے ہوئے عید کی نماز ادا کریں۔ تکبیرات بھولنے کے نتیجہ میں امام کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 18 دسمبر 2020۔ عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا۔ عن النعمان بن بشیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے۔ نماز عید کی ادائیگی کا طریق نیز اگر کوئی نماز عید کی دوسری رکعت میں شامل ہو تو نماز عید سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی نماز عید رہ جائے تو حنفی اور مالکی مسلک کے مطابق نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ انفرادی طور پر اور نہ ہی اجتماعی طور پر۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز عید میں اس حال میں شامل ہوا ہے کہ امام ایک رکعت پڑھا چکا ہے تو پھر مقتدی اپنی رہ جانے والی رکعت ویسے ہی ادا کرے گا جیسا کہ امام نے ادا کی تھی، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رہ جانے والی رکعت مکمل کرے گا اور ویسے ہی تکبیرات بھی کہے گا جیسا کہ امام نے کہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ بخاری کتاب الاذان باب لا یسع الی الصلاۃ، یعنی امام کی جو نماز تمہیں ملے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کرو۔ مجلس افتاء کی رائے: اگر عید کی ایک رکعت رہ جائے تو مقتدی اپنی رکعت کس طرح ادا کرے گا؟ یہ معاملہ مجلس افتاء میں پیش ہوا تھا۔ مجلس افتاء نے درج ذیل رائے دی، جو شخص نماز عید میں پہلی رکعت کا رکوع گزرنے کے بعد شامل ہو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام کے ساتھ نہ
پڑھی جا سکنے والی نماز کو اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح اس نے اس حصہ نماز کو امام کی اقتداء میں ادا کرنا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 15/7/2000 کو مجلس افتاء کی سفارش کو منظور فرمایا اور اپنے دستخط ثبت فرمائے۔ بحوالہ الفضل آن لائن لندن ایڈیشن 17 جولائی 2021۔